نظام بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ پچھلے ایک سال کے حالات کا اگر جائزہ لیا جائے اور یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کو اگر اس کا تجزیہ کیا جائے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پچھلے 8-10 مہینے میں ان لوگوں نے پرائسز کو 300 گنا بڑھایا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں اتنا بدترین استحصالی جو اسٹرکچر آف بزنس ہے وہ کسی بھی جمہوری گورنمنٹ کا اس طرح سے نہیں رہا جس طرح سے موجودہ جو آپ کی گورنمنٹ ہے اس نے یہ کیا ہے۔ اس اضافے کی وجہ سے، قیمتوں میں ہوشربا اضافے کی وجہ سے عوام الناس کتنی بری طرح افیکٹ ہوئے ہیں اس کے بارے میں کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رہی۔ حکمران اپنی تجوریاں بھر رہے ہیں، حکمران اپنی آسائشوں میں لگے ہیں، حکمران باہر سے بدترین حالات میں گاڑیاں منگوا رہے ہیں، پاکستان کا دیوالیہ نکلنے والا ہے۔ لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ یہ سارے سسٹم کے اس طرف کام کرنے والے یا اس طرف کام کرنے والے سارے لوگ، سارے جمہوریے جو اس سسٹم کے سٹیک ہولڈر ہیں وہ ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہراتے ہوئے اپنی جو اقتدار کا ٹائم ہے اس کو عوامی استحصال کے ساتھ آگے بڑھا رہے ہیں۔ المناک یہ ہے کہ یہ قوم اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کو دیکھ رہی ہے، اس پہ پریشان ہے، لیکن ایک لفظ بھی آواز کا اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قومیں اپنی جملہ معاملات کو ایڈریس کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جاتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ عوام الناس جو ہیں وہ حکومت کے خلاف کسی خون ریزی پہ یا کسی بہت پرتشدد جو ہے وہ احتجاج کی صورت میں باہر نکل آئے، بلکہ آپ جو ہے وہ اپنے ساتھ ہونے والے ظلم پہ آواز تو اٹھا ہی سکتے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت 8 کروڑ صارفین جو ہیں وہ فیس بک کے ساتھ اٹیچ ہیں، کم از کم و بیش 5 کروڑ جو لوگ ہیں وہ ٹویٹر پہ اس وقت موجود ہیں۔ یہ تعداد اس سے زیادہ ہو سکتی ہے، اس سے کم نہیں ہے، لیکن المناک یہ ہے کہ عوام الناس جو ہے وہ مجھے فروئی معاملات میں اور اپنی جو پارٹی اٹیچمنٹ ہے اس کی وجہ سے اپنے ساتھ ہونے والے استحصال پہ بات کرنے کی بجائے دوسری اپنی مخالف پارٹی کی برائیاں اور اچھائیاں جو ہیں وہ اپنی اچھائیاں اور دوسروں کی برائیاں کرنے میں لگی نظر آتی ہیں۔ اس معاملے نے قوم کو تقسیم کیا ہے اور یقیناً اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ نظام جو ہے وہ آپ کے مسائل کو ایڈریس نہیں کرتا۔ جمہوری نظام جو ہے وہ جو کہتا ہے کہ طاقت کا سرچشمہ جو ہے وہ عوام الناس ہیں، اس کو نہیں پتا کہ اسلامی جمہوری نظام میں طاقت کا سرچشمہ عوام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب تک بنی نوع انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین کو ہم فالو نہیں کریں گے، ہم بنی نوع انسان کی خدمت نہیں کر سکتے۔ بد انتظامی اور احتساب سے تجاوز، اس کے علاوہ بدعنوانی، کرپشن، لوٹ مار ہمارے سسٹم کا پارٹ بن چکے ہیں، اور یقین کریں کہ کوئی بھی ایک بندہ اس پہ آواز اٹھانے کے لیے تیار نظر نہیں آتا۔ حکومتی حلقوں میں، مقتدر حلقوں میں عوام الناس بھی بہت قلیل تعداد میں اس پہ اپنی ریزسٹنس شو کرتے ہیں، لیکن ان کو ہر ڈے کے حساب سے اتنے چکروں میں پھنسایا ہوا ہے کہ وہ چکر در چکر گھن چکر بنے ہوئے ہیں۔ میرے پاکستانیوں، یہ اتنا المیہ ہے کہ جس کی وجہ سے پاکستان کے حالات بد سے بدترین ہوتے چلے جا رہے ہیں،
اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے گا جب تک میں اور آپ ہم فیصلہ نہیں کر لیتے کہ ہم نے تبدیلی رونما کرنی ہے۔ آج کی یہ وی لوگ جو ہے، میں بڑا عرصہ آپ کے ساتھ اٹیچ نہیں رہا درمیان میں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہم پارٹی کو سٹرکچر کر رہے تھے اور ہم ایسے انتظامی پروگرامز جو ہے وہ ترتیب دے رہے تھے، ان کے پریکٹیکل ورک ہو رہا تھا کہ جن کی وجہ سے مجھے اتنا ٹائم ہی نہیں ملا کہ میں آپ سے گفتگو کر سکوں۔ ہم حکومتی معاملات جو ہیں وہ ایک طرف، عوامی حلقے جو ہیں وہ کس طرح سے زندگی گزارے اور ان کو کس طرح سے گزارنی چاہیے، یہ ایک اہم موضوع ہے اور ہم جو ہے وہ اس پہ آج ڈسکس کریں گے۔ ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ بینگ پولیٹیکل پارٹی، عوام دوست پارٹی جو ہے وہ چونکہ کلیم کرتی ہے کہ وہ عوامی فلاحی سیاسی پارٹی ہے۔ ویسے سیاست کا مطلب جو ہے وہ سنوارنا ہوتا ہے، یہ ترکش زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے سنوارنا، اور سیاست سنوارنے کا نام ہے، نہ کہ جھوٹ اور فریب اور ریاکاری اور ظلم کا نام ہے۔ سیاست جو ہے وہ المناک ہے کہ یہ آج کے جو سیاسی مقتدر ہیں وہ سیاست کو اقتدار کا زینہ سمجھتے ہیں اور اس کی روح کے مطابق کام نہیں کرتے۔ ہم عوام دوست پارٹی جو ہے وہ اس سنوارنے کے عمل سے گزر رہے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے ہمیں جو پروگرام ترتیب ہم نے دیے ہیں یا ہم نے جو کام کرنے ہیں وہ بھی عوامی فلاح پہلے ہے اور جو موجودہ سیاسی سٹرکچر ہے اس میں کنٹریبیوشن کرنا اگلا کام ہے۔ ہم نے اس سلسلے میں مختلف جو ہے وہ پروگرام ترتیب دیے، اس میں میں آج سے پہلے ڈسکس کر چکا کہ ہم جو ہے وہ عوام دوست تندور اور عوام دوست راشن پروگرام جو ہے وہ اس کو ہم نے سٹارٹ کیا تاکہ بھوک کے خاتمے کے لیے جامع پروگرام ترتیب دیا جائے۔ اس میں جو مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس طبقات ہیں اور غریب طبقات ہیں ہم ان کو ایڈریس کریں گے، اور یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے پاکستان کی، لیکن ہم ایک ٹریک بلڈ اپ کر رہے ہیں جس کے اوپر چلتے ہوئے لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کی مدد کر کے آگے بڑھیں گے اور ایک دوسرے کی مدد کے ساتھ جو ہے وہ ایک دوسرے کے مسائل کو ایڈریس کریں گے۔ نماز کا بنیادی جو جماعت کے ساتھ نماز کا جو بنیادی نظریہ تھا یا بنیادی موٹیو تھا وہ قطعی یہ تھا کہ لوگ جو ہے وہ مسجد کے اندر آئیں اور آ کے ڈسکس کریں ایک دوسرے اپنے مسائل، اور جو باقی پبلک ہے وہ ان کے مسائل کو ایڈریس کر سکے۔ وہاں موجود جو مسلمان ہیں وہ سارے ایک دوسرے کی ہیلپ کر سکیں۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ ہمیں جو ہماری بنیادی عقائد ہیں اور اس میں جو حقوق العباد ہے اس کی کتنی امپورٹنس ہے اس کے بارے میں کبھی بھی آگاہ نہیں کیا جاتا۔ لیکن دیکھیں اس بات تو ایک تغیر کو ہے زمانے میں، یہ ریوائول ہونا تھا، ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ، ہم پبلک سیکٹر کو موبلائز کر رہے ہیں اور ہمیں بہت ہی، میں پورے پاکستان کا بہت ممنون ہوں، مجھے پاکستان کے طول عرض سے بے شمار لوگوں نے جوائن کیا ہے اور بالکل نوزائیدہ پارٹی جو عوام دوست پارٹی ہے اس کے اس وقت ممبرز جو ہیں وہ تھاؤزنڈز میں چلے گئے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ نظریے کے اوپر کھڑے ہونے والے لوگوں کی ابھی بھی کمی نہیں ہے، لیکن عوام کو جب تک اس کے ثمرات نہیں ملتے تب تک ہم بھی سکون سے نہیں بیٹھنے والے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ عوام دوست تندور جو ہیں ان کا ہم نے ایک ڈھانچہ ترتیب دیا ہے جس میں میں آپ کو بتاؤں کہ مختلف تندور جو پہلے سے بنے ہوئے تھے، پہلے تو ہم نے سوچا کہ ہم اپنے تندور لگاتے ہیں، لیکن پھر جو بنے ہوئے تندور تھے وہاں پہ ہم ایک گلہ رکھ دیتے ہیں، اس میں اپنی طرف سے پیسے ڈال دیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ لوگوں کو روٹی فری دینے شروع کر دیں اور جب یہ پیسے ختم ہو جائیں تو ہمیں فون کریں، ہم مزید پیسے آپ کو دے دیں گے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ایک ہی دفعہ ہمیں پیسے ڈالنے پڑتے ہیں، اس کے بعد وہ غلہ عوام الناس کے پیسوں سے بھرا رہتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آگے رمضان شریف آ رہا ہے تو ہم ابھی سے کمپین شروع کر رہے ہیں۔ عوام دوست راشن پروگرام جو ہے وہ ہم نے اسٹیبلش کیا ہے، تو عوام دوست راشن پروگرام کے تحت ہم ایک تو سندھ کے ابھی بھی سیلاب زدہ جو علاقے ہیں ہم نے وہاں پہ راشن بھیجنا ہے، پھر ہم نے شمالی علاقوں کے وہ ایریاز جہاں پہ طول و عرض میں مطلب شمالی علاقوں کے جو ہائیسٹ ویز ہیں جہاں پہ سادہ ترین لوگ زندگی گزار رہے ہیں اور بالکل پہاڑوں کے اوپر کہیں چیدہ گھر بنے اور وہاں پہ رہ رہے ہیں اور ان کا پرسانے حال کوئی نہیں ہے، تو وہاں پہ بھی ہم نے بھیجنا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ
بڑے شہروں میں جو غریب طبقات ہیں ان کے لیے جو ہے وہ ہم راشن پروگرام لے کے آ رہے ہیں. اس میں سب سے زیادہ جو تقسیم ہے وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ روٹی کی تقسیم بھی ہو اور آٹے کی تقسیم ہو. تو اس سلسلے میں آٹے کی تقسیم کے سلسلے میں مجھے جو ہے وہ آپ لوگوں کی بڑے پیمانے پہ فنڈز کی ضرورت ہے. آپ ہمیں بے شک فنڈ نہ کریں, آپ ہمیں آٹا لے کے دیں, ہم آپ کی تصویر لگائیں گے. اگر آپ کوئی کسی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک ہیں, آپ کسی بڑے پروجیکٹ کے مالک ہیں, آپ جو میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے ہوں, تو میں سب سے پہلے کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے ریئل اسٹیٹ سیکٹر والوں کو جو ہے وہ موبلائز کروں تو کہ وہ ہمارے ساتھ پیسے شامل کریں. اس کے علاوہ آپ انڈسٹریلسٹ ہیں, آپ جو ہے وہ کہیں سے بھی ہیں, کسی بھی تعلق رکھتے ہیں, طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, یا کسی بھی آپ جگہ سے تعلق رکھتے ہیں, میں آپ کو یہ گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہمیں ضرور ڈونیٹ کریں. اور آپ جو ہے وہ ہمیں آٹے کی صورت میں, راشن کی صورت میں, چینی, گھی, جو بھی آپ ہمیں دے سکتے ہیں آپ ہمیں دیں, تاکہ اگلے جیسے ہی رمضان شریف سٹارٹ ہو اس سے پہلے 5 دن 10 دن پہلے ہم جو ہے وہ لوگوں میں تقسیم کر سکیں. تو تھوڑا سا ٹائم ہی رہ گیا ہے. تو اس سلسلے میں ابھی سے آج سے یہ کمپین کا آغاز کر رہا ہوں, اور میں لوگوں کے پاس جاؤں گا اور لوگوں سے جا کے ملوں گا. جس طرح سے عوام دوست پارٹی میں بڑے پیمانے پہ ممبرز جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہیں, تو اسی طرح سے مجھے بڑی غالب امید ہے اللہ سے کہ ہمیں بڑے پیمانے پہ فنڈز بھی ملیں گے. اور ہم یہ فنڈز جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں ہمیں چینی, گھی اور دالیں اور جو بھی چیزیں ہیں ان کی مد میں ہمیں جو ہے نا وہ چیزیں دیں. آپ چیزیں ہمیں دے دیں, نہ پیسے دیں, اور ہم جو ہے وہ اس کو عوامی حلقوں کے لیے جو ہے تقسیم کریں گے. اس کے علاوہ وہ این جی اوز جو بڑے پیمانے پاکستان میں کام کر رہی ہیں, کھانا کھلا رہی ہیں, ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ کیونکہ آپ پہلے سے کام کر رہے ہیں, تو آپ بھی ہمیں جو ہے وہ اپنی ڈونیشنز جو ہیں, یا آپ ہمارے ساتھ کولیبریشن میں مل کے کام کر سکتے ہیں. اور ہم وہ پیسے ہوئے طبقات جو جن کو ابھی راشن کی ضرورت ہے, ان کو ہم جو ہے وہ آگے راشن سے جو ہے وہ ڈلیور کریں گے. تو اس میں ہم آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ مل کے کام کریں. دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ تندوروں کا ڈھانچہ جو ہے وہ ترتیب پا چکا ہے. بہت سارے تندور ایکٹیو ہیں اس وقت, لوگوں کو فری روٹی دے رہے ہیں, اور عوام خود ہی ان گلوں میں پیسے اتنے ڈال دیتے ہیں کہ بڑی آسانی کے ساتھ ہر تندور سے 200-150 روٹی جو ہے وہ پر ڈے کے حساب سے غربا میں تقسیم ہو رہی ہے. لوگ آتے ہیں وہاں سے لے کے چلے جاتے ہیں. تو یہ ایک مربوط نظام چلنا شروع ہو گیا. اس کے بعد جو آ جاتے ہیں جی لباس کا. تو الٹیمیٹلی ہم لباس کے سلسلے میں بھی رمضان شریف میں عید سے پہلے جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ لوگوں سے یوزڈ لباس بھی اکٹھے کریں گے, اور نئے لباس بھی جو ہے وہ ڈونیشن کی مد میں اکٹھے کریں گے, تاکہ بڑے پیمانے پہ لوگوں کو لباس جو ہے وہ فراہم کیا جائے. گھر ہم پہلے سے فراہم کر رہے ہیں, تو وہ اس سلسلے میں جو ہے نا وہ ہمارا کام پہلے سے جاری و ساری ہے. عوام دوست پارٹی جو ہے وہ اپنے فلاحی کام جو ہے اس کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں. اور ہم یہ ذرا بھوک کے خاتمے کے بعد جو ہے وہ, بلکہ بھوک کے خاتمے کے ساتھ ساتھ ہم جو ایک بڑا پروگرام ہم نے شروع کیا ہے وہ صفائی نصف ایمان ہے. تو ہم شہروں کو کلین کرنے کے لیے ابھی ہم 131 سے سٹارٹ کر رہے ہیں کہ اس حلقے میں ہم ڈسٹ بن لگائیں گے. بہت سارے ایریا جو اسلام ایریاز ہیں ان کو جو ہے نا وہ بچوں کے ساتھ مل کے ان کو صاف کریں گے. مختلف اسکولوں کے بچوں کو سمجھائیں گے کہ آپ نے خود کیسے کلین رہنا ہے, اور آپ نے اپنے حلقہ اپنے ارد گرد کو اپنے ماحول کو کیسے صاف ستھرا رکھنا ہے. تو ایک صفائی نصف ایمان ہے. صفائی کا جو میسج ہے وہ بڑا ضروری ہے, اور صفائی جو ہے نا وہ بنیادی جو ہے وہ ضابطہ ہے. تو اس کو بھی لے کے ہم جو ہے وہ بڑے ایگر ہیں کہ اس کی کمپین کی جائے. اور ابھی میں آپ اس ویلاگ کے توسط سے بھی آپ سے عرض کروں گا کہ آپ خود بھی صاف رہیں اور اپنے ماحول کو بھی صاف رکھیں. یہ میری آپ سے گزارش ہے, اپیل ہے. تھرڈلی جی قومیں جو ہیں وہ کبھی بھی چاہے وہ کوئی بندہ انڈیویجول ہو یا پوری قوم ہو, وہ ترقی نہیں کر سکتے جب تک وہ یونیورسل پرنسپل کو اڈاپٹ نہیں کرتے. تو دنیا میں آپ امیر ترین لوگوں کو اگر اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو 10,000 لوگوں میں سے 9,999 لوگ ایسے ملیں گے جو صبح صادق کے ساتھ اٹھتے ہیں. تو یہ پیمانہ ہے کہ صبح صادق کے ساتھ اٹھنے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس پہ رزق کی بارش کرتا ہے, اور جو ہے وہ اس اورے میں آ جاتا ہے, اس سرکل میں آ جاتا ہے جن کو جو ہے نا وہ سب سے زیادہ فیض یاب کیا جاتا ہے. تو آپ لوگوں سے یہ بھی گزارش ہے کہ فجر کے ساتھ اٹھا کریں,
مسلمان ہیں تو فجر کی نماز ادا کیا کریں، لیکن صبح صادق کے ساتھ اٹھنا انتہائی اہم ہے. اور اگر آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ کرسچن ہیں، آپ جو بھی آپ کا ہے، آپ ہندو ہیں، آپ سکھ ہیں، آپ عیسائی ہیں، آپ جو بھی ہیں، آپ صبح صادق کے ساتھ اٹھنا شروع کریں اور آپ اپنی زندگی میں بڑے پیمانے پہ تبدیلی دیکھیں. تو یہ بھی میرا میسیج ہے آپ سے آج کے ویلوگ کے توسط سے. ابھی بنیادی جو ڈھانچہ ہے وہ ہم پارٹی کا بنا رہے ہیں، تو بلکہ بہت سارے ایریاز میں ہمارے کوآرڈینیٹرز بن گئے، مختلف جگہ پریزیڈنٹ ہمارے بن چکے ہیں مختلف شہروں میں. تو ابھی بھی ہم چاہتے ہیں کہ بڑے پیمانے پہ مختلف جو پنجاب کے پاکستان کے 131 جو ہیں وہ ڈسٹرکس ہیں، 171 ڈسٹرکس جو پاکستان کے ہیں، ہم اس میں تنظیم سازی چاہتے ہیں. ابھی 78 کے قریب جو ہے وہ ہمارے کوآرڈینیٹر ہوئے ہیں، اور ابھی بھی بے شمار جگہ خالی ہیں. تو آپ جو ہے وہ اگر آپ ذمہ داریاں لینا چاہتے ہیں اور میرے وی لوگ سے آپ متفق ہیں، تو پھر آپ عوام دوست پارٹی کے منشور کے مطابق اس کو جوائن کریں اور دیکھیں کہ آپ جو ہے وہ لوگوں کی تقدیر بدلنے میں کتنا آپ کنٹریبیوشن آپ کر رہے ہیں اور کتنی آپ کو تسکین ملتی ہے. مجھے بہت تسکین مل رہی ہے. ہم انشاءاللہ عوام کو حکومت کی ابھی تو حکومت کی طرف سے مراعات کے بغیر ہی ہم اس لیول پہ کھڑا کر دیں کہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ بھوک کو ایڈریس کر سکیں گے، اور لباس جو تن کا کپڑا ہے اس کو ایڈریس کر سکیں گے، اور گھروں کا بھی ہم نے ایک مربوط نظام بنایا ہے، اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. تو ان تینوں چیزوں کو، روٹی کپڑا مکان کو، تو ہم جلدی انشاءاللہ ایڈریس کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اس کے بعد اگلا آئے گا فیز کہ ہم نے تعلیم، ایجوکیشن، ایک نئی نسلیں جو ہیں وہ ویل ایجوکیٹڈ اور ویل آرگنائزڈ با کردار جو ہے وہ ہم نے اپنی نئی نسلوں کو اسٹیبلش کرنا ہے، اور صاحب کردار جو ہے نا وہ اسٹیبلش کرنا ہے، تاکہ وہ پوری دنیا میں اپنا نام بنا سکے. تو قوم کو ترتیب دینے کے لیے اور قوم کو ترقی دینے کے لیے ایک جو نئی نسل ہے اس کی تربیت جو ہے، تعلیم و تربیت، وہ بڑی اہم ہے. تو ہم اس کا ایک نیا کیریکولم لے کے آ رہے ہیں جس میں بچوں کو اس طرح سے جو ہے وہ ان کو اسٹیبلش کیا جائے گا کہ وہ نہ صرف یہ کہ بہترین ویل ایجوکیٹڈ ہوں گے، بلکہ اعلیٰ کردار کے مالک بھی ہوں گے، اور فٹنس کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ترین جو ہے نا ان کی ٹریننگز ہوں گی. اور ہم جو ہے وہ آگے مستقبل قریب کے جو چیلنجز ہیں کہ پوری دنیا میں اس کا جو ہے وہ بہت بڑے پیمانے پہ تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ پورے پاکستان کو بڑے اسٹرانگ قسم کے جو ہے وہ نئی نسل کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے بھی ہم کام کر رہے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی، کافی لمبی ہو گیا وی لوگ میرا، لیکن میں آپ کو کسی بھی اس پہ کیا کہنا چاہیے، کوئی بھی بات ہڈن رکھے بغیر میں آپ سے سیدھا چیزیں ڈسکس کرتا ہوں. تو ابھی یہ جامع پروگرام جو ہے وہ اس کو اسٹیبلش کر رہے ہیں ہم، اور پولیٹیکل کلچر کیسے ہم نے چینج کرنا ہے اس کے سسٹم میں انشاءاللہ میں جلدی وی لوگ کروں گا. اور میری اگر باتیں آپ کو اچھی لگیں تو اس ویڈیو کو شیئر کیا کریں اپنے دوستوں کے ساتھ. ہمارا میسیج جتنا میکسیمم لوگوں تک پہنچے گا، الٹیمیٹلی اس کا بینیفٹ عوام الناس کو بہت زیادہ ہے. تو میرا میسیج ضرور لوگوں تک پہنچائیں، اور کوئی بھی بات ہو کمنٹ کیا کریں، ہم آپ کو آنسر کیا کریں گے، کرتے بھی ہیں ہمیشہ سے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.